پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فیصل چودھری صاحب. انفیکٹ ہم خیر پختونخوا کے الیکشن کے بھی سینٹ کا جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک عجیب سا تماشا لگا ہے اور اس میں بھی جو لیڈنگ رول میں اگین نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. سر اس معاملے کو بھی آپ کو بہتر انداز میں ہینڈل نہیں کر پائے. وہاں پہ آپ کو کون لگتا ہے پھر ذمہ دار ہے؟ کس کی گویا کہ اسٹریٹجی کے اندر فلاز تھے کہ وہاں پہ اتنی جگہسائی ہو رہی ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیں اس سے پہلے میں ذرا پلوشا جو بات کر رہی تھی کہ ہم نے کبھی باہر نہیں بات کی تو کونڈولیزا رائس کی کتاب گواہ ہے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے. آپ تو ہمیشہ باہر کی امداد لے کے آئے ہیں. آپ تو ہمیشہ واشنگٹن میں یہ پاکستان ایمبیسی میں اپنے لابیز کے لیے سرکاری پیسے جو ہیں انہوں نے اکٹھے کیے اور ابھی بھی کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. سو یہ الیکشن نہ دیں ہمیں حب الوطنی کا. تو میں اگر تاریخ میں جاؤں گا تو پھر ذوالفقار کا ذکر چھیڑوں گا کچھ اور کروں گا تو پھر وہ مناسب بات نہیں ہوگی. لہٰذا پہلے اپنی تاریخ کو درست رکھتے ہیں. اپنے جتنے کا آپ پانی میں ہیں ساروں کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز کا مسئلہ یہ ہے کہ علی امین اور عمران خان صاحب نے جو لسٹ دی ہے علی امین کی بھی لسٹ وہی ہے. ذاتی طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ 2-3 نام ایسے ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے یعنی جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. ذرا بشرا بی بی کا بھی اس میں اپنے ٹکٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ ذاتی طور پہ پتہ ہے دو کہ وہ تردید کرا رہی ہیں لیکن تردید تو وہ اس بات کی کرتے ہیں نا جس کا ہمیں ادراک نہ ہو. تو وہ تو جو وہاں پہ ٹکٹ ہے جس کے خلاف ہے لوگ علی امین نہیں چاہتے کہ ووٹنگ کی طرف معاملہ جائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ووٹنگ کا معاملہ جائے تو ڈیفیکشن کلوز وہاں پہ ہے نہیں ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد. اگر بندے رائٹ لیفٹ ہو گئے تو پھر معاملہ صرف یہاں تک نہیں کھڑا ہونا پھر مولانا صاحب نے اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. تو وہ رسک نہیں چاہتے. وہ کسی قسم کی جو کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ واٹر کو میں ارتعاش پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر ہے ہر جو سیاسی آدمی ہے اس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا سر. اس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے. اس کو کوئی بندہ برا منانے والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عقل مندی والی بات ہے کہ ساری جماعتیں اپنے اپنے سینیٹر منتخب کرائیں ہارس ٹریڈنگ بھی نہ ہو اور مشکل میں نہ ہو. اس لیے جو 90 دن کی مدت دی گئی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ 5 تاریخ کا بہت کلوز ہے. علی امین کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو اور وہ چیز جو ہے اس کو کہ کوئی گڑبڑ ہو یا کوئی نمبر ادھر ادھر سلپ ہو جائے. کیونکہ اگر 6 بندے سلیکٹ ہو گئے طاہر خلیل سندھو کے اور پلوشا بی بی کے تو پھر اگلا کام فیصل کنڈی تیار کرو وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ سیاسی طور پہ بہت ذہین اور فتین آدمی ہے اور تھوڑا بہت شرارتی بھی ہے ہمارا بھائی بھی ہے. تو وہ ہر کام کرے ہر فن بول رہا ہے. تو میں چاہوں گا پلوشا صاحب سے آپ کی جو آپ نے گفتگو پلوشا صاحب انفیکٹ چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا جی کونڈولیزا رائس کی بک گواہ اس بات کی کہ پیپلز پارٹی بھی ماضی میں بیرونی مدد کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرتی رہی ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی اس وقت خیر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں پہ گورنر گویا کہ ایک بڑا ڈفرینٹ اس طرح کا عہدہ نہیں ہے کہ جس میں وہ پولیٹیکل میٹرز کے اندر اتنے انوالو ہوں لیکن وہاں پہ جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا یہ رول نہیں بنتا جو وہ پلے کر رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے ان کے لیے بہت فورمز ہیں وہاں یہ بالکل جا سکتے ہیں. اگر کسی کے رول پہ اعتراض ہے کوئی تجاوز کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے کوئی ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے ثبوت ہے. بات یہ ہے کہ کونڈولیزا رائس کیا لکھتی ہے اس سے مجھے کوئی وہ تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال حقائق اور جو تاریخ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی کونڈولیزا رائس کوئی اور لکھ دے گی وہ اس سے بھی زیادہ لکھ دے گی. بہرحال میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ جو اس وقت ملک میں خلفشار ہے ہم یہ بالکل میں تو نہیں کہتی کہ اس کے عمران خان کے رائٹس نہیں ہیں ان کی بیگم کے رائٹس نہیں ہیں ان کے بچوں کے رائٹس نہیں ہیں ان کی پارٹی کے برق سب کے رائٹس ہیں لیکن رائٹس جو ہے پھر یا تو پھر آپ کھل کے لڑیں اور آخری حد تک لڑیں وہ بھی نہیں ہوتا اور یا پھر آپ مصالحت پسندی جو ہے اس پر جائیں لیو ٹو فائٹ another day وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ یہ تو ان کا خود دیکھنے کا ہے ان کی اپنی پارٹی بیٹھے ان کی اپنی جو بھی
ذمہ دارانہ بیٹھ کے سوچیں کہ انہوں نے کس طرح معاملہ لے کے جانا ہے. بہرحال ملک کا تو ایک نقصان ہے. پتہ نہیں وہ 5 اگست کی ان کی کوئی کال ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے میں نے نہیں معلوم کیا. ان کا خیال یہ بھی ہے پلوشا صاحب کہ سیاستدانوں سے کیا بات کریں گے, کہ جب ملک کا وزیر دفاع یہ کہے کہ کیبنٹ نظام ہے, چلو نہ کریں, ان کے پاس دینے کے لیے اگر یہ خیال ہے شیرازی صاحب پھر اس راستے پہ لگ جائیں. اس راستے پہ بھی نہیں لگتے. نہیں درست, ایک راستے پہ دیکھیں نا, ایک گول کو پکڑ لیں, اس گول کے اگر وہاں جانا ہے تو وہاں جائیں, بات کریں. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, کسی دن تو ان کو کوئی جواب پتھر سے بھی آ جاتا ہے تو وہاں جائیں, لیکن یہ نہ وہاں جاتے. مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی لفظ. لیکن اگین یہ گلہ آپ کو لگتا ہے یہ جو خدشات ان کے ہیں سینیٹر صاحب کے درست ہیں کہ آپ کے ہاتھ تو ہیں خالی, آپ تو کہیں سے دیکھیں گے کچھ کہا جائے گا تو پھر انگیج کریں گے, ادروائز تو دیکھیے شیرازی صاحب بڑے احترام کے ساتھ آپ سے الٹیمیٹلی جو فیصل چودھری صاحب فرما رہے تھے, الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں, چاہے جو مرضی ہم کر لیں, کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں. یہ اگر ایسی بات ہی تو پہلے 4 راؤنڈ کیوں کی ہے انہوں نے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کا ٹائم کا مجھے نہیں پتا کتنا ہے, لیکن الیکشن کا رزلٹ چونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اگر ان کے امیدوار نہ بیٹھے جو کر رہے ہیں, جو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں کہ 5 اور 6 بن جائے اس طرح سے, وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا بیٹھنے سے. اور دے ہیو دا سپورٹرز ایم پی ایس جنہوں نے ان کو سیکنڈ کیا اور ساتھ اپنا تجویز کنندہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ایم پی ایز ہیں. تو یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر ہونا ہے, پھر کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اس میں تو پھر ہارس ٹریڈنگ سر ہوگی. مجھے ہارس ٹریڈنگ کیسی ہو سکتی ہے, وہ تو اپنے ضمیر کی بات ہے نا, اندر جا کے کس کو ووٹ دینا. ہارس ٹریڈنگ تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کو میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی ووٹ خرید رہے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. میں سینٹ کا الیکشن لڑ کے آیا ہوں پنجاب سے, میں نے 18 ووٹ مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں نے دیے ہیں, مجھے خود نہیں پتا کس کس نے دیے, لیکن میں سب کا شکر گزار ہوں. میں نے 248 ووٹ لینے تھے, میں نے 256 ووٹ لیے ہیں. تو آپ کا خیال نہیں ہے کیونکہ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, تو بہتر یہ کسی فارمولے پہ آپ فارمولہ تو تھا, لیکن ان کے اپنے لوگ نہیں بیٹھ رہے, لسٹیں فرق ہیں. کسی ایک بات پہ یکجا اور وہ تو ہو جائیں, اکٹھے تو ہوں. اس میں یہ بھی ہمارا فالٹ ہے کہ یہ لڑائی ہم نے کروا دی ان کی آپس میں. یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم نے علیحدہ لسٹے کا ان کو دے. یہ ہمارا فالٹ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہونی کی ہے اور گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 کو نہیں. دس از ناٹ آور فالٹ. ان کو اپنی صفوں میں دیکھنا ہوگا جی. تو انفیکٹ ویسے چودھری صاحب یہ واقعی ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جا گسائی تو خود پی ٹی آئی اپنی خود کرا رہی ہے, بٹ اب یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی گئی کہ بجائے آپ نون لیگ کے ساتھ جانے کے ہمارے ساتھ آ جائیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب گوئے کہ لاہور میں بیٹھ کے ان کے متعلق کیا باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں پھر اگین تو کہاں گئے سر پارٹی خیالات, نظریات, منشور. یہ تو پھر اگین وہ مکمکہ والی پالیسی ہے کہ اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو کل جس شخص کو آپ نے برا بلا کہ آج اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کارکنوں کو کیا میسج دے رہے ہیں سر؟ بس ایسے ہی سر, بات یہ ہے نا کہ یہ نان سیریس بات ہے. جب پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب کی آپ کو ضرورت ہے, نہ بگاڑیں, اور آپ سی ایم بن گئے, اب سی ایم بن کے سوچیں, تو آپ بجائے لوکل پولیٹکس کرنے کے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہاتھی پہ جا رہا تھا, تو ایک آدمی جو ہے عام میرے آپ کے جیسا, اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت ہاتھی تک کی لینا ہے. تو بادشاہ نے اس وقت اس کی حالت کا اندازہ لگایا, تو درباریوں کو, سپاہیوں کو کہا کہ صبح لے کے آنا اس کو. تو صبح جب وہ دربار میں آیا تو وہ ٹھیک تھا, حالات واقعات دربار کی اس کو پتہ تھا کہ میں کدھر لے کے گئے. تو اس نے کہا ہاں بھائی 10 کی دینا ہی. انہوں نے کہا سر وپاری راتی چلے گئے نا. تو اب یہ سودا نہیں ہو سکتا. تو لگتا ہے یہی ہے سر, لگتا ہے یہ سر. نہیں, اس نے کہا تھا رات والے وپاری اور دن والے وپاری اور ہیں. بہت شکریہ سینیٹر زندہ صاحب, فیصل چودھری جو ہے وہ جی آگے دیکھتے ہیں, کوئی نیا بازار لگتا ہے, یہ سلسلہ چلتا ہے. اب اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوا تو اس پہ خطرہ ہے. حلیم ان کی پوری کوشش ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے, کیونکہ ملک اس وقت ایک اور سیاسی ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا, جو کہ بالکل لگ رہا ہے کہ آن کارڈ ہے. بہت شکریہ سر چودھری صاحب, سینیٹر سکندو صاحب اور پلوشا خان صاحب. چھوٹا سا بریک ناظرین, اور بریک کے بعد یہ جو کلائمیٹ چینج اس کے نتیجے میں جو موسم کے تیور بدل رہے ہیں, کیا پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے بھی کہ نہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں.